اے پی سی ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر تواتر سے مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹس آتے ہیں. آج 5 بجے بھی ایک پریس بریفنگ کی مریم صاحبہ نے، جس کے اندر انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب یعنی نون کو شین سے جدا کرنے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی ہے، اس کی سزا شہباز شریف صاحب کو دی جا رہی ہے. لیکن نہال ہاشمی صاحب، یہ قانونی کارروائی تو جو ہے یہ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اس کو اس سے ریلیٹ کرنا کہ نون اور شین جدا نہیں ہوئے، یا شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے ہمیشہ سے اسی طریقے سے فالوور بھی رہے ہیں، بھائی کے طور پہ انہوں نے وفاداری بھی کی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ درست ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے طور پہ اور ایک پریکٹسنگ لائر کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں، اور یہ صرف میں نے نہیں کہا ہے، یہ سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشن ہے. اور حالیہ پچھلے ہفتے بھی ایک آبزرویشن دیا گیا کہ جب نیب کی جو طریقہ کار ہے اور اس میں جب وہ چلان، اور ویسے بھی عام کیسوں میں بھی جب چلان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ملزم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر فردر انویسٹیگیشن، کوئی پوچھ گچھ کے لیے. اس کے بعد چارج فریم ہوتا ہے اور کیس آگے پروسیڈ کر جاتا ہے، جسے کہتے ہیں چارج فریم کو اردو میں کہتے ہیں فرد جرم عائد کرنا. تو شہباز شریف صاحب کے کیس میں نیب نے آلریڈی تفتیشی افسران نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں اب آپ مطلوب نہیں ہے، اب تو آپ کے چارج فریم کر دیا جائے گا اور آپ کے کیس کو فردر پروسیڈ کیا جائے گا. اب ان حالات میں اگر آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس، تو اس کے پھر معنی تو پھر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں قانونی طور پر بھی. اور جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، ویسے بھی نیب کے جو لا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کو ڈپرائیو کرتا ہے. ایوری انڈیویجول ہیز دا رائٹ فار اے free and fair trial, and every individual has a right to approach the law, اور اس کو وہی قوانین اور وہی مرات اور وہی سب کچھ سہولتیں ملنا چاہیے جو کسی ایک اور کو مل سکتا ہے، خواہ وہ سیاسی کارکن ہو، خواہ وہ نہیں ہو، خواہ وہ عام آدمی ہو، خواہ وہ بزنس مین ہو، whosoever he is. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا. اب یہ کام تو پرائم منسٹر صاحب کا نہیں ہے کہ آپ انتقام لیتے رہیں اور لوگوں کو آپ وکٹمائز کرتے رہیں. آپ کو تو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے، یہ حکمرانی آپ کو اس لیے دی گئی ہے اور جس طریقے سے بھی دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کریں، پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کریں، لوگوں کو روزگار فراہم کریں، چیزیں سستی کریں، مہنگائی کا خاتمہ کریں، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں، اپنے خارجہ پالیسی کو بہتر کریں، آپ کے ذخائر جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کو بہتر کریں، کسانوں کو سہولت دیں، دوائیاں سستی کریں. یہاں سب کچھ الٹا ہو رہا ہے. اور جب اپوزیشن یہ بات کرتی ہے، جب اپوزیشن لیڈر یہ بات کرتا ہے کہ دوائیاں مہنگی کیوں ہے، پیٹرول مہنگی کیوں ہے، چینی مہنگی کیوں ہے، بجلی مہنگی کیوں کی جا رہی ہے، تو پھر آپ اسے انتقام کا نشانہ بناتے ہو. اور آپ نے ٹول کے طور پر، یہ میں نہیں، سپریم کورٹ، آپ کے تمام میڈیا ہاؤسز اس بات کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انتقام ہے. جب کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، تو آپ بدلے میں اس کو چپ کرا دیتے ہیں، اس کو جیل بھیج دیتے ہیں. کہ اس طرح سے گورننس بہتر نہیں ہو سکتی، اس طرح سے حکومت آگے نہیں بڑھتی، اس طرح سے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، اس طرح سے ریاست کی خدمت نہیں ہوتی. یہ پھر ایک انتقام کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. رائٹ. اچھا نہال ہاشمی صاحب، اکثر اوقات پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات ریز کی جاتی ہے، پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں تو کسی بھی طریقے سے کنوکشن کی طرف نہیں گئے ہوتے، صرف ایک ریفرنس ہوتا ہے اور کنوکشن کی طرف ابھی نہیں گئے ہوتے، اس سے پہلے ہی گرفتاری ہو جاتی ہے. شاہد خان عباسی، احسن اقبال صاحب، شہباز شریف صاحب، کئی ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں. آج مریم صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ میرے یہاں بھی میرا جو کام ہے، میرا جو کیس ہے، اس کے اندر بھی میری کنوکشن نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی معاملات کشیدہ ہو جاتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی باری میں نہیں ہوتے. تو ابھی رمیش کمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے پھر لیگل کیسز کو، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کو اس طرح سے پرسو نہیں کیا جاتا، تو آپ اسی طریقے سے لیگل ٹیم فارم کریں، اسی طریقے سے لیگل ٹیم کے ذریعے ان کیسز کو پرسو کروائیں جیسے پاکستان تحریک انصاف نے پاناما کیس میں کروائی تھی. اگر آپ لوگوں کو معلوم جبہ یا بی آر ٹی سے کوئی ایشو ہے تو کیا یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے اس خدشے کو ہٹانے کا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، کہ آپ لوگ بھی اپنی لیگل ٹیمز کو بولے کہ اتنے ایکٹیو رہیں کہ ان تمام گورنمنٹ کے جو کیسز ہیں ان کو فالو اپ کرتے رہیں؟ دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے
اور صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمام میڈیا گروپ کہہ رہا ہے، پولیٹیکل ورکرز کہہ رہے ہیں، سول سوسائٹی کہہ رہی ہے، ایون کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس بنائے جاتے ہیں، چوز اینڈ پک کیا جاتا ہے. جو آپ کے رائٹ لیفٹ میں لوگ ہیں ان کے اوپر آپ نے آج تک کوئی کیس نہیں بنایا، چینی پہ آپ نے کوئی کیس نہیں بنایا، آٹے پہ آپ نے کوئی کیس نہیں بنایا. آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جو بیونڈ لیونگ بیونڈ مینس کے لوگ ہیں ان کے اوپر آپ نے کوئی کیس نہیں بنایا. تو آپ جب ایک پولیٹیکل کیس بنا دیتے ہیں تو ہمیں پولیٹیکلی اسے فیس کرنا پڑتا ہے، ہم پولیٹیکلی اسے ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ جینوئنلی کوئی کیس بنائیں جس سے کوئی اندھا بھی دیکھ کے کہے کہ نہیں جی یہ کیس ٹھیک ہے، اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک ہے، اس کی ایویڈنس ٹھیک ہے، تو پھر کوئی بھی پولیٹیکل دیکھیے پھر عوام آپ ہماری بات نہیں مانے گی. پھر عوام سمجھے گی کہ ہاں جی جو کیس بنایا گیا وہ ٹھوس بنیادوں پہ بنایا گیا ہے. مگر گزشتہ 2 سالوں میں عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی بھی کیس ٹھوس بنیادوں پہ نہیں بنایا گیا. آپ نے پیناما پہ کیس شروع کیا، احکامہ پہ آپ نے لا کے ختم کر دیا. آپ نے جو کیسز پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا اپوزیشن کے خلاف بناتے ہیں وہ اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. آپ میئرلی کسی کو اٹھا کے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں اور میڈیا میں آپ وہ کیس چلاتے ہیں، میڈ ڈرائی ٹرائل کرتے ہیں، آپ عدالتوں میں کیس نہیں چلا پاتے. تو پھر انہوں نے چھوٹ نہیں ہے اور پھر عوام نے یہ یقین کرنا ہے کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. رائٹ، لیکن نہال ہاشمی صاحب اگر یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں تو انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ والے کیسز ہیں جو مالم جبا اور بی آر ٹی والے کیسز ہیں ان کو بھی تو فالو اپ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے فالو اپ کر لیں سے. ڈاکٹر صاحب کو یہ بات، ڈاکٹر صاحب بادشاہ آدمی جو چاہے کر دیں، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ایک قانون کا طالب علم ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو کیس پہلے آتا آپ اسے لینا. آپ نے کیا عمران خان صاحب کے ہمشیرہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی جے آئی ٹی بنائی، تحقیقات کی؟ کیا آپ نے جہانگیر ترین پہ جے آئی ٹی بنائی، تحقیقات کی؟ کیا آپ نے مالم جبا پہ جے آئی ٹی بنائی، تحقیقات کی؟ کیا آپ نے شوگر پہ جے آئی ٹی بنائی، میں تحقیقات کی؟ کیا آٹے پہ جے آئی ٹی بنائی، تحقیقات کی؟ کیا پیٹرول پہ آپ نے جے آئی ٹی بنائی، تحقیقات کی؟ کیا دواؤں پہ آپ نے جے آئی ٹی بنائی، تحقیقات کیا؟ کیا پیٹرول پہ آپ نے جے آئی ٹی بنائی؟ کیا گیس پہ آپ نے جے آئی ٹی بنائی؟ جو لوگ بے روزگار کر دیے گئے کیا اس پہ آپ نے جے آئی ٹی بنائی؟ کیا آپ نے ریزرو کم ہونے پہ جے آئی ٹی بنائی؟ کسی ایک چیز پہ آپ نے جے آئی ٹی بنائی؟ کیا ان کو آپ نے بلایا؟ بالکل نہیں بنایا آپ نے. ایون چلے جی عمران خان صاحب کے جو مکان ہے اس کے اوپر کوئی جے آئی ٹی بنائی کہ جو نقشہ تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا؟ آپ نے کیا فیصل واڑا صاحب پہ جے آئی ٹی بنائی؟ کسی ایک آدمی پہ آپ بتا دیں، ندیم بابر صاحب پہ آپ نے جے آئی ٹی بنائی، رزاق داؤد صاحب پہ جے آئی ٹی بنائی؟ صرف جے آئی ٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے ہے. کمال ہے، سبحان اللہ، کمال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور ان کے لوگ. لیگل ٹیم کی بات کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا ارشد ملک جج نے کیا بیان دیا ہے؟ اس کے بعد کوئی پھر رہ جاتا ہے کوئی چیز کہنے کو. ہمیں ایز اے وکیل، ایز اے جوڈیشری کے جو ہم پارٹ اینڈ پارسل ہیں، لیگل فرٹرنیٹی، ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے پی سی کچھ نہیں کر سکے گی. نہال ہاشمی صاحب ایک سینئر لیڈر ہیں، ایک سینئر قانون دان ہیں، وسیع تجربہ رکھتے ہیں. آپ کی نظر میں یہ جو اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں کیا یہ دیرپا اپوزیشن الائنس کے طور پر چل سکیں گی؟ کیونکہ اب یہ شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں. ایک طرف مولانا کو نیب نے بلا لیا ہے، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب کے فیصلے کچھ آج آ گئے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپوزیشن کا شیرازہ پھر ایک بار بکھر جائے گا. آپ کی نظر میں کیا اکتوبر کا، نومبر کا، دسمبر کا جو پلان تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ پائے گا؟ دیکھیے جی، لوگ اگر چیزیں سستی ہوتی، مہنگائی نہ ہوتی، موٹر وے جیسا واقعہ نہ ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوتی، لوگوں کو روزگار دیا جاتا، تو یقیناً پھر کوئی بھی اپوزیشن کے باتوں پہ کان نہیں دھرتا. مگر اگر لوگوں کو 30 روپے کے نواز شریف کے آٹے کے بجائے 60 روپے، 70 روپے، 80 روپے کے آٹے مل رہے ہو، اگر نواز شریف کے دور کے 50 روپے کے چینی کے بجائے 100 روپے مل رہا ہو، اگر 60 روپے پیٹرول کے بجائے 100 روپے پہ مل رہا ہو، تو پھر لوگ آئیں گے، لوگ اپنے حق کے لیے آئیں گے، لوگ ضرور آئیں گے. اور مجھے پھر ڈر لگتا ہے کہ جب کوئی لیڈر لیس موومنٹ چلتی ہے تو اس کے جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے توقعات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. تو جب کوئی عوام اور جب کوئی بے روزگار نوجوان اور جب کوئی کسان اور جب کوئی مزدور اپنے حقوق کے لیے نکلتا ہے تو انہی کی تو بات کر رہی ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اے پی سی کر کے.
تو APC ناکام نہیں ہو سکتی، اور عوام کے حقوق اور عوام کی جدوجہد دنیا کی تاریخ میں کبھی نہ ناکام ہوئی ہے نہ آئندہ ناکام ہوگی، کیونککہ عوام ایک خاص اپنے حق اور کے لیے نکلتے ہیں، اس کا کوئی موٹیویٹڈ ایجنڈا نہیں ہوتا ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے، آج جو پروٹوکول یہ لوگ لیتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں لیتا ہے۔ یہ تو کہتے تھے ہم سڑکیں نہیں بند کریں گے، آج جو سڑکیں یہ لیتے ہیں کوئی نہیں وہ سڑکیں بند کرتا ہے۔ یہ تو کہتے تھے ہم دوائیاں لائف سیونگ ڈرگ سستی کر دیں گے، آپ اسد عمر صاحب ہیں، ان کی آپ اٹھا کر کے تمام تقاریر دیکھ لیں، 2016 کی، 17 کی، 18 کی، وہ کیا بیان دیا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کی اٹھا کر کے دیکھ لیں وہ کیا بیان دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا جو GDP تھی 5.8 سے آج 0.4 پہ آ گیا، وہ کیا عوامل ہے؟ بعض ملکوں میں GDP تب گرتا ہے، اس کی ترقی کی رفتار تب رکتی ہے جب کسی ملک میں جنگ ہو رہا ہو۔ یہاں تو الحمدللہ گزشتہ 2 سال ہر وہ چیز جس میں پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو آگے جانا تھا، اپوزیشن ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس کے باوجود اپوزیشن چھوڑے پاکستان کے عوام کی زندگی میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی۔ رائٹ